السلام علیکم ویئرز، میں مشتاق کرل اور ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے. میں انگلش کی مختلف جو ٹرمز ہیں ہم ان کی کلیریفیکیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے شارٹ کوسچن کے بارے میں پوچھا کہ ان کے جوابات چاہیے. اس کے علاوہ جو مین کوسچنز ہیں مختلف پیپرز کے، ناول کے، ڈرامہ، پوئٹری کے، اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، ہماری پلے لسٹ میں موجود ہیں. ایم اے اردو، ایم اے انٹرنیشنل، ایم اے پولیٹیکل سائنس اور ایل ایل بی کے اسٹوڈنٹ بھی ہماری پلے لسٹ میں موجود ویڈیو سے استفادہ کر سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا آج کی ہماری جو ٹرم ہے وہ ہے ہیلنزم، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے اسٹوڈنٹس کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ ہیلنزم کیا ہے. ایکچولی اس کو اگر سمپل انداز میں ڈیفائن کیا جائے تو اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو اینشینٹ گریک تھا، جو قدیم یونان کا کلچر تھا، اگر آج اپنے لٹریچر کے اندر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں یا پھر اس کو امیٹیٹ کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں اس کی، آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس پورے پروسیس کو ہیلنزم کہے گئے. اگر بات کریں گریک کلچر کی تو اس میں آپ کے پاس جو سب سے زیادہ چیز امپورٹنٹ پائی جاتی ہے وہ ہے آپ کی گریک مائتھولوجی، جس سے یونانی دیومالا بھی کہتے ہیں، جہاں دیوتاؤں، دیو اور پریوں کی کہانیاں موجود ہیں. ایک مافوق الفطرت دنیا وہاں پائی جاتی ہے. ایسے قصے کہانیاں پائی جاتی ہیں جن کا حقیقی دنیا سے کوئی تصور بھی نہیں ہے، لیکن ایک عرصہ تک دنیا اس کو کاپی بھی کرتی رہی، امیٹیٹ بھی کرتی رہی، اور اپنی جو لٹریچر ہے اس میں اس کو یوز بھی کرتی رہی. ہماری جو انگلش لٹریچر ہے اس کے اندر اگر اگزامپل دینا چاہیں تو کیٹس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کیٹس کی پوئٹری کے اندر ہیلنزم ہے، خاص طور پر جب ہم ان کی اوڈز پڑھتے ہیں. اور اوڈز ہمارے پاس جو موجود ہے، بڑی خوبصورت اوڈ ہے، اوڈ ٹو گریشن، اور یہ ہیلنزم کی بہت خوبصورت مثال ہے، کیونکہ جو وہ گریک ایک پیالہ سا رکھا ہوا ہے، گریشن یونان کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جو آرٹ یا جو اس کے اوپر کندہ کاری کی گئی ہے یا اس کے اوپر ایک لحاظ سے پینٹنگز بنی ہوئی ہیں، تو اس سے مخاطب جب ہوتا ہے کیٹس تو ہمیں یہ ایک جھلک نظر آتی ہے ہیلنزم کی. تو ہیلنزم بیسیکلی اسٹڈی اور امیٹیشن آف گریک کلچر اور لٹریچر. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اپنا دوستوں کو بہت خیال رکھنا.